السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول کبھی یوں بھی آپ میرے دل میں تم کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ تو اس سے پہلے ہم آج کی ونر اناؤنس کرتے ہیں۔ آج ہماری ونر ہے انیزہ ذوالفقار۔ انہوں نے سب سے بہترین ریویو دیا ہے اور آج کی ونر وہ ہیں تائش ان کے نام۔ تو اب ہم آج کی ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تم، قسط نمبر 9، تحریر عریج شاہ۔ اس سے ملو تائش، یہ ہے ہماری فلم کا ہیرو۔ اسے سلیکٹ کیا ہے میں نے، بہت اچھا ایکٹر ہے۔ یہ اس کی پہلی فلم ہے جس کے لیے یہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہے۔ یہ 1.5 سال سے میرے ساتھ میرے چند ایک موڈنگ پروجیکٹ پر کام کر چکا ہے اور مجھے اس کا کام کافی زیادہ پسند بھی آیا ہے۔ اسی لیے میں نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس فلم میں اسے کام کرنا چاہیے۔ روبن، یہ ہے میری فلم اپس سوری بیبی، ہماری فلم کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تائش ابراہیم۔ اس نے تاشفین کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کلب میں داخل ہوئی تھی جہاں ایک ایکٹر کب سے ان کا منتظر تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان چکا تھا۔ اس لڑکے کے ایڈز کافی ہٹ گئے تھے اور یقیناً وہ اسے کل کو ایک بہت بڑا فلم سٹار بنانے والی تھی۔ وہ روز کے قدموں میں پیچھے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے انداز پر تاشفین کو ہنسی آئی۔ ویسے بھی چالوسی تو بنتی تھی اس کی طرف سے۔ جی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ آپ نے اس سے پہلے کون سی فلم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا ہے؟ وہ اس سے ملتے ہوئے کہنے لگا۔ تمہاری طرح یہ بھی پہلی دفعہ ہی میدان میں اترا ہے، لیکن تم سے کہیں زیادہ مجھے اس سے امیدیں ہیں اور باقی کی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ کم ڈارلنگ، مجھے تمہیں کچھ اور لوگوں سے بھی ملوانا ہے۔ تمہاری گرل فرینڈ نہیں آئی روبن؟ خیر، تم ہمارے لیے ڈرنک لے کر آؤ۔ تم ڈرنک لے کر آؤ، اس نے پیچھے کھڑے روبن سے کہا۔ روز کے منہ سے اس کی گرل فرینڈ کا ذکر سن کر اسے کچھ عجیب لگا تھا۔ کل تک تو وہ اس کے آگے پیچھے ہوتا تھا اور چند آرٹیکل میں تو اسے روز کے بوائے فرینڈ کے طور پر پڑھ چکا تھا۔ شاید اب روز اسے اپنا بوائے فرینڈ نہیں سمجھتی تھی یا پھر شاید کچھ اور ہی تھا۔ جو بھی تھا، اس سے کم از کم تاشفین کو کوئی مطلب نہ تھا۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم بعد میں کریں گے۔ چلو تم پروڈیوسر سے ملو، میں تم دونوں کے لیے ڈرنکس لے کر آتا ہوں۔ نہیں میم، میں ڈرنک نہیں کرتا، اس نے فوراً انکار کیا۔ کیا مطلب ڈرنک نہیں کرتے؟ تم اس انڈسٹری میں قدم رکھ رہے ہو اور تم ڈرنک نہیں کرتے؟ کم آن بیبی، یہاں ضرورت سے زیادہ شریف لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاید تم نے میری بات سنی نہیں، وہ تاشفین کو جواب دیتی ایک بار پھر سے روبین کو دیکھنے لگی، جو شاید اب تک اس کی نظریں پھیرنے کا مطلب سمجھ نہیں سکا تھا۔ میں چاہے کسی بھی ماحول میں کیوں نہ چلا جاؤں، لیکن مجھے جو چیز پسند نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا، اس نے صاف انکار کیا تھا۔ میرے لیے بھی نہیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اس کے قریب آ گئی تھی۔ میں سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں تو پھر آپ کے لیے بھی نہیں۔ وہ اپنے انکار پر قائم تھا۔ روز جیکسن کا دلکش قہقہ اس کے سماعتوں سے ٹکرایا۔ تمہارے اس انکار نے ہی تو روز جیکسن کو اپنا دیوانہ بنایا ہے، اور آج کے بعد ڈونٹ کال می میم، تم مجھے روزی کہہ سکتے ہو۔ تم میرے بہت بہت زیادہ قریبی دوست ہو، مجھے روزی کہہ کر بلایا کرو۔ اگر تم بلاؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ وہ اس کے بے حد نزدیک کھڑی تھی۔ کیوں نہیں، ضرور، وہ ہاں میں سر ہلاتا اس کے ساتھ
آگے بڑھ رہا تھا تو اسے باقی سب لوگوں سے بھی ملنا تھا۔ یہ ڈرنک لو، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے، میری صرف ایک معمولی سی ڈرنک ہے، اس طرح خالی ہاتھ تم اچھے نہیں لگتے۔ وہ کولڈ ڈرنک کا گلاس اسے تھماتے ہوئے بولی تو اس دفعہ اس نے بھی بنا کسی مزاحمت کے اسے تھام لیا تھا۔ اب وہ اسے کتنا انکار کرتا، اس کے انکار کی وجہ سے ہی تو وہ اس سے انچ بھر کا فاصلہ بھی مٹائے ہوئے تھی۔ تم مجھے بہت پسند ہو، آج ہم انجوائے کریں گے، اس کلب میں ایک روم ہے، سب سے مل کر ہم وہاں چلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، ہمیں ایک دوسرے کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ کون ہے ڈارلنگ جو اس طرح سے ڈسٹرب کر رہا ہے؟ مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں، جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو فون آف کر دیا کرو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ میرے فادر کی کال آ رہی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم نے بتا دیا ہوگا ان کو کہ تم آج بزی ہو، خیر ان سے ملو، یہ ہیں ہماری فلم کے پروڈیوسر اور انہی کی بیٹی ہماری فلم کی ہیروئن بھی ہے۔ یہ اس کی پہلی فلم ہے، اس نے سامنے سے آتے آدمی کو دیکھ کر کہا جو ہوس پرست نظروں سے روز کو دیکھ رہا تھا، جس کے انتہائی نامناسب کپڑے کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے۔ سر آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس نے اس آدمی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا جو کہ ایک بہت بڑا پروڈیوسر تھا۔ مجھے بھی تم سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے ہینڈسم، تمہاری بہت تعریف کی ہے روز نے، مجھے تم سے ملنے کا بہت شوق تھا، خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر کون ہے یہ آدمی جس کے پیچھے ہماری روز اپنا رول توڑ رہی ہے۔ اب تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا، تم واقعی اس قابل ہو کہ تمہارے لیے کوئی بھی رول توڑ دیا جائے۔ وہ بہت خوش دلی سے اس سے مل رہا تھا جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے صرف سر کو ہم دیا تھا۔ روز تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، صرف دوست تھی، میں کبھی تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، تم اس طرح سے مت چھوڑو مجھے، یہ لڑکا صرف تمہیں یوز کر رہا ہے، تم کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ تم کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ وہ کافی دیر پروڈیوسر کے ساتھ کھڑا اس سے باتیں کرتا رہا، جبکہ بار بار اس کا فون بجنے کی وجہ سے روز اس کا فون اٹھا کر لے گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے فون کو ایک نظر دیکھے، بس اسی لیے وہ روز کے پیچھے کلب کی بیک سائڈ پر آیا تھا، جہاں پر روبن روز کو پکڑے ہوئے کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ روز اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ روز کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایک لمحے میں روبن کو پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ اسے اس دونوں کے بیچ کے رشتے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن کسی بھی حق سے وہ روز کو اس طرح سے بات کرنے کا حق نہیں دیتا تھا۔ دور رہو اس سے، وہ غصے سے دہارا تھا۔ دیکھو مسٹر، یہ میرا اور روز کا معاملہ ہے، تمہارا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں، نکلو یہاں سے، جا کر اپنا کام کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، میں بات کر رہا ہوں اس سے۔ وہ بھی بے حد غصے سے بولا تھا، شاید نہیں، یقیناً وہ اس وقت کافی زیادہ نشے میں تھا، جبکہ تاشفین خود بھی کافی دیر سے عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ جب سے اس نے وہ ڈرنک پی تھی وہ اپنے آپ میں عجیب طرح کا بدلاؤ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے جبکہ سر بھی گھوم رہا تھا، لیکن وہ اگنور کر گیا کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اس نے گھر چلے جانا تھا۔
بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے تم بات کر رہے ہو اس طرح سے تمہیں اس سے بات نہیں کرنے دوں گا۔ چلو روز۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی آئی، جبکہ وہ اسے اپنے ساتھ وہاں سے باہر لے آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تمہارے ساتھ اس طرح بات کیوں کر رہا تھا؟ تمہیں اسے تھپڑ لگا کر سیدھا کر دینا چاہیے تھا۔ وہ اب تک غصے میں تھا، جبکہ اسے غصے میں دیکھ کر روز مسکرا دی تھی۔ اینگری ینگ مین، تم اس طرح سے غصہ کرتے ہوئے اور بھی زیادہ ہاٹ لگتے ہو۔ روبن کے ساتھ میں پچھلے 3 ماہ سے ریلیشن شپ میں تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے چیٹ کر رہا ہے۔ اس کی ایک گرل فرینڈ بھی ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے اس کے بارے میں پتہ چلا۔ اگر میں اناؤنس نہ کر چکی ہوتی کہ میری اگلی فلم کا ہیرو روبن ہوگا تو یقین کرو میں اسے انڈسٹری سے دھکے مار کر نکلواتی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ میرا اچھا وقت گزرا ہے، مجھے اس کا کریئر خراب نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے میں نے اسے اپنی فلم کا ہیرو بنا لیا۔ اور وہ پاگل یہ سمجھتا ہے کہ میں اب تک اسے پسند کرتی ہوں، اس لیے میں نے اسے اپنی فلم سے نہیں نکالا، اور وہ اب بھی میرا بوائے فرینڈ بننا چاہتا ہے، جو اب ممکن نہیں۔ بس اب میں اس سے بریک اپ کر چکی ہوں۔ اب میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اسے دوبارہ سے اپنے جذبات کے ساتھ کھیلنے کا موقع دینے کا۔ وہ ایک چیٹر ہے۔ خیر، تمہارے موبائل پر کافی دیر سے فون آ رہے ہیں۔ تمہارے فادر بار بار فون کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں کوئی ضروری کام ہو۔ تم ان سے بات کر لو اور جلدی واپس آنا، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اور اپنے پاس رکھو، بتا دینا اور اپنے فادر کو بتا دینا کہ آج کی رات تم واپس گھر نہیں جاؤ گے۔ میں تھوڑا سا وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو اب اگلے 10 مہینے تمہارے ساتھ ہی گزریں گے، لیکن یہ اچھا وقت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ وہ اس کا فون اس کے حوالے کرتی، اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس کی گردن کو عجیب سے انداز میں چھوتی وہاں سے نکلی تھی۔ اس کے انداز پر تاشفین نے آنکھیں بند کر کے خود کو کنٹرول کیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ اسے صرف اپنا اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنانا چاہتی تھی یا اس کے ساتھ کسی اور طرح کا رشتہ قائم کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ روم میں وقت گزارنے کی آفر کر چکی تھی، جس پر فی الحال وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کا اچانک انکار اس کا کریئر خراب کر سکتا تھا، اور اس وقت وہ اپنی منزل کے اتنا قریب تھا، وہ اپنے خوابوں کے اتنے قریب تھا، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ روز کو سکون سے بتائے گا کہ وہ صرف اور صرف اس کے ساتھ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، وہ روز کے ساتھ کسی طرح کا تعلق نہیں بنانا چاہتا، اور اسے یقین تھا کہ روز بھی اس کے ساتھ زبردستی کا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہے گی۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، اس سے پہلے اس کے ہزاروں بوائے فرینڈز تھے، وہ عمر میں بھی اس سے بڑی تھی، اس کے پاس یہ بھی کافی بڑی وجہ تھی اسے خود سے دور رکھنے کی۔ وہ باہر آیا تو اس کا فون دوبارہ سے بجنے لگا۔ یہ تقریباً 40ویں کال تھی۔ وہ اتنا زیادہ فون کیوں کر رہے تھے، اسے سمجھ نہیں آیا۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیں، کیوں بار بار فون کر کے مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ اگر میں فون نہیں اٹھا رہا تو مطلب صاف ہے کہ میں مصروف ہوں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ انسان کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ سامنے والا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ فون اٹھاتے ہی کافی غصے سے بولا تھا، اور وہ اس کے لہجے کے عادی تھے۔ کہاں مصروف ہو تم؟ اور تمہارے پیچھے اتنا شور کیوں ہے؟ کیا گھر سے باہر ہو تم؟ اس وقت تو نیو یارک میں تقریباً رات کے 11:30 بجے کا وقت ہے۔ تم ابھی تک گھر نہیں گئے؟ جی نہیں گیا میں گھر واپس، اور میں گھر جاؤں یا نہ جاؤں اس چیز سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، میں مصروف ہوں اس وقت۔
اور تناوش گھر پر اکیلی ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تھے، جبکہ اسے تو خیال بھی نہ آیا کہ گھر میں کوئی اکیلا ہے۔ جی ہاں، اکیلی ہے آپ کی بیٹی، اور اس میں اتنا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا گھر سیف ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کی لاڈلی کو۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوئے بنا بولا تھا، لیکن پھر بھی تمہیں آدھی رات کو اس طرح سے اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ اکیلی گھر پر خوف زدہ ہوتی ہے۔ تم ابھی کے ابھی واپس جا رہے ہو، وہ غصے سے بولے۔ آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں، ایسا حق میں نے آپ کو تو نہیں دیا۔ نہیں جاؤں گا میں گھر واپس۔ آپ کی بیٹی اکیلی رہے یا وہاں اکیلی مرے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے آیا ہوں، اس کے چکر میں اپنی زندگی کیوں خراب کروں میں؟ اس کا انداز اسے بھی غصہ دلا گیا تھا۔ تمہاری بیوی ہے وہ، ذمہ داری ہے تمہاری۔ تاشفین، تم اس طرح اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ مت بھولو کہ تم یہاں سے اسے کیوں لے کر گئے تھے۔ 6 مہینے کا وقت دیا تھا میں نے تمہیں اس رشتے کو نبھانے کے لیے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم اسے اپنی بیوی مانتے ہی نہیں، بلکہ وہاں باہر کسی اور کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہو۔ اگر تمہیں وہی سارے گھٹیا اور گرے ہوئے کام کرنے تھے تو تمہیں بیوی کیوں دی ہے میں نے؟ تمہیں اتنا خوبصورت جائز رشتہ دیا ہے میں نے، لیکن پھر بھی تم باہر کی عورتوں کے ساتھ گھوم رہے ہو۔ کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا کہ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ اس وقت بھی تم ایک کلب میں شراب پی رہے ہو، ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہو۔ یہ مت سوچنا کہ میں تم سے بے خبر ہوں۔ وہ اتنے غصے سے بول رہے تھے کہ اس کا دماغ بھی گھوم کر رہ گیا۔ کیا آپ مجھ پر نظر رکھتے ہیں؟ اس لڑکی کی وجہ سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس طرح آپ مجھے مجبور کریں گے یہ رشتہ نبھانے پر؟ فائن، بیوی ہے نا وہ میری، تو اب آپ دیکھیے گا کہ میں کیسے اسے اپنی بیوی بناؤں گا۔ وہ غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ واپس کلب کے اندر جانے کے بجائے وہ اپنی بائک کی طرف آیا تھا۔ اس کا ارادہ واپس گھر جانے کا تھا۔ اس نے لفٹ سے باہر پیر رکھا تو اس کے قدم لڑکھڑا سے گئے تھے، جبکہ سر الگ گھوم رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے دماغ پر صرف غصہ سوار تھا۔ اس نے شدت سے دروازہ بجایا، جبکہ وہ جو اس کے انتظار میں دروازے کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ میں تو اپنے کمرے میں بھی نہیں گئی، یہ سوچ کر کہ دروازہ نہیں کھولوں گی تو آپ اندر کیسے آئیں گے۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے، اب تو مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اکیلے۔ وہ کیا ہے نا، میں کبھی اکیلی گھر پر نہیں رہی۔ دن میں تو روشنی ہوتی ہے، رات کو بہت ڈر لگتا ہے اندھیرے میں۔ وہ بول ہی رہی تھی کہ تاشفین نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری جان کو ڈر لگ رہا تھا اندھیرے میں، وہ بے باکی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ یہ آپ کیا ہوا جان؟ اچھا نہیں لگ رہا میرا چھونا۔ تم تو بیوی ہو نا میری، میرا اتنا حق تو رکھتا ہوں تم پر۔ آؤ آج رات میرے بیڈ روم میں، آخر میری بیوی کے فرض بھی تو ادا کرنے ہیں مجھے میرے لیے۔ تم آج یہاں آئی ہو تو تمہیں میرے پاس، بلکہ بہت پاس رہنا چاہیے، اتنے پاس۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ کستا اسے مزید اپنے قریب تر کر چکا تھا، جبکہ تناوش کی سانسیں اٹکنے لگی تھی، جبکہ اس کے منہ سے آتی عجیب سی بدبو برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میرے بابا نے تمہیں یہاں کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ میں عیاشیاں چھوڑ دوں، اور مجھے لگتا ہے کہ آج رات تم مجھے میری عیاشیاں چھوڑنے پر مجبور کر دو گی۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ یا پھر ممکن ہے کہ آج سے تم بھی میری عیاشی بن جاؤ، جائز والی عیاشی؟ چلو وقت برباد نہیں کرتے، میرا کمرہ اور میرا بستر تمہارا منتظر ہے۔ آج کی رات
تمہارا فرض ادا کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بے دردی سے اٹھاتا، اس کی چیخو پکار اگنور کرتا، اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اس والے ایپیسوڈ کو لائک کریں، اور کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل۔ اور پلیز میری ماما کے لیے دعا کریں، ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے۔ تو تب تک کے لیے پورا دیں اجازت، اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔